وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ناظرین کرام، سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے صحت و عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر روبرو ہونے کے لیے ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی عبادتیں اور اس کی سعادتوں سے بہرہ مند ہو سکیں. پروردگار تو نے ماہ مبارک کے موقع پر ہمیں زندہ رکھا ہے، تو اپنی رحمت اور برکت سے ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے، نمازیں پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے اور مناجات اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارا یہ پروگرام تفسیر قرآن کا پروگرام ہے اور سورہ لقمان کی تفسیر ہے. سورہ لقمان قرآن کریم کا 31واں سورہ ہے، جس میں 34 آیتیں پائی جاتی ہیں. خداوند عالم نے 34 آیتیں اس سورہ میں نازل کی ہیں. قرآن کی اصطلاح میں سورہ شہر کی فصیل یا شہر کی چہار دیواری کو کہتے ہیں، چونکہ شہر کی چہار دیواری شہر کو اپنے دائرے میں لیتی ہے، اپنے حدود میں معین کرتی ہے، اپنے حدود میں محدود کرتی ہے. لہذا جس طریقے سے اس کی چہار دیواری پورے شہر کو محدود اور معین کرتی ہے، اسی طریقے سے سورہ جو ہے وہ ایک مکمل مضمون کا مجموعہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو سورت کہتے ہیں. جس سورہ کی ہم تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں اسے سورہ لقمان کہا جاتا ہے، جو مکے میں نازل ہوا ہے اور خدا کے ایک نیک بندے کے نام سے موسوم ہوا ہے، جن کا تذکرہ مختلف کتابوں میں پایا جاتا ہے اور لقمان حکیم کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. خداوند عالم نے انہیں 1000 سال کی عمر دی تھی اور انہیں حکمت اور انتہائی بصیرت سے نوازا تھا، لہذا انہیں لقمان حکیم کے نام سے جانا جاتا ہے. خداوند عالم نے بھی ان کے نام کا ایک سورہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو جو وصیتیں کی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، وہ اتنی اہم ہے کہ قرآن نے اسے دہرانا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھا. ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ جناب لقمان کی گفتگو اور باتوں کو نقل کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا بندہ اتنا زیادہ مخلص اور خدا کے معاملے میں اتنا خالص تھا
کہ خدا نے خود ان کی باتوں کو بھی نقل کیا اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی باتوں کو نقل کیا۔ سورے میں 34 آیتیں، مکے میں نازل ہونے والا یہ سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، یعنی ان لفظوں کے ذریعے سے یا ان حرفوں کے ذریعے سے کہ جس سے عرب گفتگو کرتے تھے، لیکن مختلف کٹے ہوئے حروف کے ذریعے سے، الگ الگ حروف کے ذریعے سے اس سورے کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کا بھی آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے سورہ لقمان کا بھی آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی قرآن کریم کے ترجمے پائے جاتے ہیں، سب ترجموں میں ایک بات مشترک پائی جاتی ہے کہ کسی نے ان حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کوڈ ورڈ ہے جو خدا اور معصومین کے درمیان میں ایک راز کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا وہ لوگ کہ جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں یا قرآن کو اپنے لیے بغیر کسی سمجھانے والے کے سمجھ میں آنے والی کتاب سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ خداوند عالم نے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد یا اسی طریقے سے مختلف حروف مقطعات کے ذریعے سے سوروں کو شروع کر کے پوری کائنات بشریت کو متوجہ کر دیا کہ اگرچہ تم انہی حروف کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہو اور انہی حروف کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو بطور کلام نازل کیا ہے، لیکن ان حروف کو استعمال کرنے کے باوجود اور ان حروف کے ذریعے سے قرآن مکمل ہونے کے باوجود تمہارے اندر اتنی سکت اور صلاحیت نہیں ہے کہ تم قرآن جیسی کوئی کتاب، قرآن کے سوروں جیسا کوئی سورہ، قرآن کی بات جیسی کوئی بات تم لا سکو۔ چنانچہ جب قرآن کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خدا نے اسے نازل بھی کیا ہے اور وہ حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب غیر خدا کا بنایا ہوا کارنامہ ہے تو تم ایسی کتاب بنا کے لے آؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کتاب بنا کے نہیں لا سکتے ہو تو قرآن نے مزید تنزل اختیار کیا اور انہیں موقع فراہم کیا کہ اچھا اگر کتاب نہیں نازل کر سکتے، کتاب نہیں بنا سکتے ہو تو قرآن کے جیسے 10 سورے بنا کے لاؤ، اور اگر 10 سورے نہیں بنا سکتے ہو تو ایک سورہ بنا کے لاؤ، ایسا سورہ کہ جو قرآن کے سوروں جیسا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں طویل ترین سورہ سورہ بقرہ ہے جس میں 286 آیتیں ہیں، اور مختصر ترین سورہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے جو 3 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ لہذا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بقرہ جیسا طویل ترین سورہ بنا کے لاؤ یا سورہ کوثر جیسا مختصر ترین سورہ بنا کے لاؤ، بلکہ ایک سورہ بنا کے لانے کی بات کہی ہے تاکہ تم اپنی مجبوری کا احساس کر سکو کہ تم نہ 286 آیتوں پر مشتمل سورہ بنا سکتے ہو اور نہ 3 آیتوں کے اوپر مشتمل سورے کی ترتیب اور تدوین کا کام کر سکتے ہو۔ لہذا یہ قرآن خدا کی جس کو کہتے ہیں کہ کتاب ہے، اور اس میں اس نے اپنے کوڈ ورڈ رکھے ہیں جس کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے تو قرآن کے ساتھ ہم نے سمجھانے والا بھی بھیجا ہے۔ چنانچہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں، گرا قدر چیزیں، قیمتی چیزیں، زبردست چیزیں، گرا بہا چیزیں، وزنی چیزیں، وزین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔
یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہمارے پاس آ جائیں۔ انہما لن یفترقا، ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی حتی یردا علی الحوض، تم اس وقت تک گمراہ نہ ہوگے جب تک کہ قرآن اور اطرت کے ساتھ تمسک اختیار کرو گے۔ لہذا خداوند عالم نے قرآن کو سمجھانے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو معین فرمایا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو اہل بیت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا ترجمہ ایک عام سی چیز ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ ساتھ جب تک تفسیر قرآن نہ ہو تب تک مفہوم الہی جو ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ سورہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں اور اس کا مجموعہ ہے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ کون محسنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہی لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامراں ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم جو ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ماہ مبارک کو بہار قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہر چیز کی بہار ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کی بھی بہار ہے، اور قرآن کی بہار جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت عام دنوں میں ایک ختم قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہم عام دنوں میں ایک قرآن ختم کریں گے اس کا ثواب، اور ماہ مبارک میں ایک آیت تلاوت کریں گے اس کا ثواب، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں جتنا بھی قرآن پڑھا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ایک آیت بمنزلہ ختم قرآن ہے۔ سورہ لقمان جن نصیحتوں کے اوپر مشتمل ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ انشاءاللہ ان چند دنوں کے اندر ہم ان تمام باتوں کی نشاندہی کریں گے جو جناب لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو مخاطب بنا کر کے ان کے حوالے کی تھی۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ لقمان کو حکیم کیوں کہا جاتا ہے۔ جناب لقمان، جنہوں نے تقریباً 4000 انبیاء کی شاگردی کا شرف پایا ہے، 1000 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے بہت سی شادیاں کی تھیں، ان کے بہت سے بچے تھے، اور اچھی خاصی تعداد ان کی اولاد کی ان کے سامنے اس دنیا سے چلی گئی، لیکن نہ نعمت ملنے پر یہ اتراتے تھے اور نہ مصیبت آنے پر یہ پریشان حال ہوتے تھے۔ لہٰذا انہیں حکیم کہا گیا۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو چیزوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمارا طریقہ کار تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دنیا کو اپنے لیے ہمیشہ تصور کرتے ہیں تو ہم یہاں اپنے کاروبار کو، اپنے پورے امر کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ جس سے سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ صاحبان بصیرت ہیں وہ دنیا کو سرائے فانی سمجھتے ہیں اور یہاں سے جانے کو اپنے لیے طے سمجھتے ہیں، لہذا بہت زیادہ وہ اپنے معاملات کو پھیلاتے نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے جناب لقمان کے بارے میں کہا کہ یہ حبشیون نسل تھے، یعنی افریقہ سے آئے تھے اور غلام تھے۔
بعض لوگوں نے کہا کہ جناب لقمان کا تعلق جناب ابراہیم کے خاندان سے تھا، یعنی ابراہیم کے چچا زاد بھائیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بعض لوگوں نے مزید اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جناب ایوب کے بھانجوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لقمان کا نام قرآن میں آ رہا ہے، جس طریقے سے جناب نوح کا نام آیا ہے یا جناب عیسیٰ کا نام آیا ہے، تو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، بھیجے ہوئے رسول، بھیجے ہوئے پیغمبر ہوں گے۔ اور جب گفتگو ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعاً الہی کلام جو ہے ان کی زبان کے اوپر جاری ہے، لہٰذا احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ شاید یہ خدا کی طرف سے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ لیکن جب ہم معصومین علیہ السلام کی تفسیر سے رجوع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب لقمان نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، بلکہ حکیم تھے، یعنی حکمت ان کے زبان کے اوپر جاری تھی۔ کیا مطلب؟ نبی نہ ہونا، رسول نہ ہونا، خلیفہ الہی نہ ہونا، اس کے لیے واقعہ ملتا ہے کہ جناب لقمان سو رہے تھے، ان کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ خداوند عالم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنانے کے لیے پیغام دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ خدا کا فیصلہ ہے تو سر آنکھوں کے اوپر، خدا نے اگر طے کر دیا ہے کہ وہ ہمیں اس منصب کے اوپر فائز کرے گا تو میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو اس امر میں مجھے مدد دے، اس لیے کہ بغیر تیری مدد کے میں خلافت الہیہ کا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اگر خدا نے مجھ سے مشورہ کیا ہے کہ مجھے خلافت دے یا نہ دے تو میں اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں، میں خلافت الہی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ آخر آپ خلافت الہیہ لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ کہ یہ مقام اگرچہ بہت بڑا ہے، منصب بہت اہم ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں اپنے اندر وہ توانائی محسوس نہیں کرتا ہوں، وہ قوت محسوس نہیں کرتا ہوں کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے نبی، رسول یا خلیفہ الہی بنایا ہے، تب تو میں مجبوراً اسے قبول کرتا ہوں، لیکن اگر خدا مجھے وقت دیتا ہے اور مجھے اختیار دیتا ہے تو میں اس خلافت کو اس لیے قبول نہیں کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ مقام بہت بڑا ہے، لیکن اس کی مسئولیت، اس کی ذمہ داری ایسی ہے جس کو میں اپنے آپ میں بہت ہی گہرا بہا سمجھتا ہوں، اور اس کو کرنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہوں۔ جناب لقمان کا یہ منطقی جواب سن کر کے فرشتے متعجب رہ گئے کہ کل جب خداوند عالم نے جناب آدم کے لیے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خواہشات نہ رکھنے والے فرشتے بھی کہہ اٹھے تھے کہ پروردگار کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین کے اوپر فساد و خونریزی برپا کرے، جو زمین کے اوپر خون بہائے، سفک دمہ کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یعنی آنے والے آدم کی نسلوں کی حقیقت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پاکیزگی اور اپنے عبادت کا تذکرہ بھی فرشتے کرتے ہیں تاکہ خدا انہیں خلیفہ الہی بنا دے۔ نحن نقدس لک، پروردگار ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی ہم زیادہ مستحق ہیں۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو خلافت الہیہ اتنی عظمت رکھتی ہے کہ خواہش نہ رکھتے ہوئے فرشتے اس کی خواہش اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، تو پھر آدمی کو اس کی خواہش کتنی زیادہ ہوگی۔ لیکن جناب لقمان نے اپنی خواہشات کے اوپر جس کو کہتے ہیں کنٹرول کر کے
خلافت قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور آواز دی کہ پروردگار اگر مجھے اختیار دیا جاتا ہے تو میں اس خلافت کو لینے سے معذور ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد خداوند عالم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں حکمت عنایت کی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے، اس کی زبان سے کلمات حکمت جاری ہو جائیں، جیسا کہ معصومین کے فرمان میں یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرمان میں ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک من اخلص للہ 40 صباحا، جو شخص 40 دن اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص بنا لے، خداوند عالم اس کی زبان سے حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب انہی جیسا چرواہا ایک جو ان کا دوست تھا ان سے ملتا ہے تو جناب لقمان کی حیثیت کو دیکھ کر کے، ان کی شخصیت کو دیکھ کر کے، ان کی عظمت کو دیکھ کر کے اسے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کہتا تم وہی لقمان تو نہیں ہو جو ہمارے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ کہا میں وہی لقمان ہوں۔ کہا ساتھ میں ہم بکریاں چراتے تھے، ہمیں تو حکمت نہیں ملی، تمہیں کیسے مل گئی؟ تو جناب لقمان فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے حکمت اس لیے دی ہے کہ میں سچائی کے اوپر عمل کرتا تھا، میں ایمانداری سے کام کرتا تھا، میں امانت داری کے اوپر قائم تھا اور فضول باتوں سے میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا۔ لہذا خداوند عالم نے مجھے حکمت عنایت کی۔ حکمت ایک دفعہ بصیرت کے نام سے سمجھی جاتی ہے، اور دوسری طرف حکمت طب کا ایک خاصہ ہے، یعنی جس طریقے سے دینی علوم کو خداوند عالم نے دین سے تعلق دیا ہے اور فقہ کو دینی علوم سے تعلق دیا ہے، اسی طریقے سے بدن کے علوم کو طب سے تعلق دیا ہے، لہذا اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور جناب لقمان جب کسی راستے سے گزرتے تھے تو جڑی بوٹیاں خود اپنا تعارف کراتی تھیں کہ اے خدا کے نیک بندے، میں فلاں چیز کی دوا ہوں، مجھ میں یہ فوائد ہیں، مجھ میں یہ نقصانات ہیں۔ لہٰذا جناب لقمان ان چیزوں سے لوگوں کا علاج کرتے تھے، لوگوں کی دوا دارو کرتے تھے اور انہیں ٹھیک کر دیتے تھے۔ لیکن ان کی طبی حکمت سے ہٹ کے جو معنوی اور بصیرتی حکمت ہے، ہم اس کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جناب لقمان جنہوں نے تقریباً 4000 نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے، انہوں نے جناب داؤد کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ جناب داؤد کے زمانے میں وہ تھے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب ابراہیم کے زمانے سے وہ تھے، اور جس کو کہتے ہیں جناب یونس کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن اپنی جگہ یہ طے ہے کہ جناب داؤد کے زمانے میں جناب لقمان حکیم موجود تھے، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، ان سے کسب فیض کرتے تھے، کسب علم کرتے تھے۔ چنانچہ جناب داؤد کے سلسلے میں کتابوں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے انہیں معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں آتے ہوئے لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، لہذا انہوں نے اپنا مشغلہ بنا کے رکھا تھا کہ وہ جنگی زرہیں بناتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنا معاش چلاتے تھے، اپنا گھر بار چلاتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب جناب لقمان زرہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکمت نے انہیں سوال کرنے سے روک دیا کہ جب تک ممکن ہے رکے رہو، ہو سکتا ہے خود سے معلوم ہو جائے۔ یعنی سوال کرنا اچھی چیز نہیں ہے، چاہے اس میں کچھ خرچ ہو یا خرچ نہ ہو، یعنی کوشش یہ کرو کہ تم دوسروں سے سوال
نہ کرو چاہے پتہ ہی پوچھنا کیوں نہ ہو، یعنی خود سے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، تلاش کرو۔ تو جناب ابراہیم کو ذرا بناتے ہوئے وہ دیکھتے رہے، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا چیز ہے جو بنا رہے ہیں، لیکن سوال نہیں کیا۔ آخر میں جب جناب داؤد ذرا بنا چکے تو انہوں نے اسے پہنا، اور پہننے کے بعد کہتے ہیں جنگ کے لیے یہ کتنی بہترین چیز ہے، جنگ کے لیے یہ کتنا اچھا لباس ہے۔ جب کہا تو جناب لقمان حکیم کو اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا بنا رہے تھے، اس لباس کا نام کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ پہلی فرصت میں ہم دوسروں سے سوال کرنا نہ شروع کر دیں، یہ کیا ہے، کس کام آتا ہے، اس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ کچھ دیر صبر کر کے ہم اسے دیکھیں، تاکہ خود زمانے کی گزر کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حل ہوتی جاتی ہیں۔ جناب لقمان حکیم، جن کا پورا وجود ہمارے لیے نصیحت، پند اور موعظہ ہے، جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قدم قدم کے اوپر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کے حقائق کیا ہیں۔ بعض لوگ کا کہنا ہے کہ جناب لقمان غلام تھے، جس آدمی کے غلام تھے وہ جناب لقمان کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن اس کے دوست احباب جو تھے وہ بعض اوقات حرزہ سرائی کرتے تھے، بعض اوقات ہنسی مذاق کرتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے۔ ان کو سبق سکھانے کے لیے جناب لقمان جو ہیں وہ انتظار کرتے رہتے تھے۔ ایک دن انہی دوستوں کے ساتھ کہ جن کو سبق سکھانے کے لیے جناب لقمان منتظر تھے، ان کا مالک بیٹھا ہوا تھا اور ان سے کہا کہ جاؤ ایک گوسفند ذبح کرو اور اس کی سب سے بہترین چیز کاٹ کر کے اچھی غذا تیار کرو۔ جب غذا تیار کی تو پتہ چلا کہ دل اور زبان کے ذریعے سے غذا بنائی گئی ہے۔ دوسرے دن انہی دوستوں کے ساتھ جناب لقمان حکیم کا مالک بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک گوسفند دیا جناب لقمان کو اور کہا کہ جاؤ اس کے بدترین اعضاء نکال کر کے اس کے ذریعے سے کھانا بناؤ۔ جناب لقمان حکیم گئے اور دوسرے دن بھی گوسفند کو ذبح کیا اور دل اور زبان کے ذریعے سے کھانا تیار کیا۔ اس نے اعتراض کیا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ گوسفند کی اچھی چیز بناؤ تو تم نے دل اور زبان بنائی، آج کہا بری چیز بناؤ تو پھر تم نے وہی دل اور زبان بنائی۔ جناب لقمان کو موقع مل گیا اپنی بات کہنے کا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دل اگر اچھی نیتوں کا مالک ہو اور یہ زبان اگر ذکر الہی سے آشنا ہو تو نہ اس دل سے اچھا کوئی اعضا ہو سکتا ہے اور نہ اس زبان سے اچھی کوئی عضو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دل میں نیت پست ہو، پست نیتوں سے سرشار ہو اور زبان کے اوپر غیبت اور تہمت ہو تو پھر اس سے بدترین اعضا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی دل اور زبان یہ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ دل اور زبان یہ بذات خود نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں۔ اگر ان میں اچھی نیت اور اچھا کام آ جائے تو یہ اچھے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے دل میں بری نیتیں ہوں اور زبان کے اوپر گناہ پروردگار ہو تو یہ عضو کہ جو خداوند عالم نے ہمیں گفتگو کرنے کے لیے اور ما فی الضمیر کو ساجھا کرنے کے لیے عنایت کیا ہے، مشترک کرنے کے لیے عنایت کیا ہے، اس سے بدتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ لہذا جناب لقمان حکیم نے ایک اپنے اس واقعے کے ذریعے سے ایک بہترین پیغام دیا ہے کہ دل خراب نہیں ہوتا ہے، زبان خراب نہیں ہوتی ہے، اس کا استعمال خراب ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو صحیح استعمال کریں، اگر ہم چاہیں تو اسے غلط استعمال کریں۔
میں جب آپ کی زندگی کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ حکمت اور بصیرت سے بھری ہوئی زندگی ہے جناب لقمان کی. اس لیے کہ ہم سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جب نعمتیں ملتی ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ خدا ہم پر مہربان ہے اور اس نے ہمیں نعمتیں عنایت کی ہیں، لیکن جب خدا نخواستہ کسی ایسی بات سے روبرو ہو جاتے ہیں، ناگوار کیفیت سے روبرو ہو جاتے ہیں تو شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. اس کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب لقمان جن کو ان کا مالک بہت چاہتا تھا، اس کا دوست ایک خربوزہ دے گیا. جناب لقمان کو وہ خربوزہ کھلا رہا تھا، قاشے کاٹ کاٹ کر کے دے رہا تھا اور جناب لقمان خوشی سے کھا رہے تھے اور کسی قسم کا غلط تاثر نہیں دے رہے تھے. کھاتے کھاتے جب آخری قاش بچی تو اس مالک نے کہا کہ ہم بھی تو کھا کے دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا ہے، لیکن جب کھایا تو انتہائی بدبودار، انتہائی کڑوا، بدمزہ. اس نے منہ سے نکال کے تھوک دیا اور پانی سے کلی کی. کہتا ہے کہ تم کیسے کھا رہے تھے؟ تمہیں کیسے برداشت ہو رہا تھا اس کی کڑواہٹ، اس کی بدبو، اس کا بد ذائقہ پن؟ تو جناب لقمان نے ایک بڑی اچھی بات کہی جو اس زمانے میں بھی ہمارے لیے بہترین سبق ہے. کہتے ہیں کہ جن ہاتھوں سے آج یہ کڑوا خربوزہ ملا ہے، ان ہاتھوں سے پہلے ہمیں بڑی اچھی خوشمزہ چیزیں مل چکی ہیں. تو جب خوشمزہ چیزیں ملتی تھیں تو ہم تعریف کرتے تھے، اور آج اگر امتحان کے طور پر ایک تلخ چیز ہماری زبان سے ٹکرائی ہے تو ہم شکایت کرنا شروع کر دیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جس دنیا میں ہر طرح کے حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کو مان کے چلنا چاہیے کہ آج اگر فراوانی ہے، خوشحالی ہے، امن و امان ہے تو کل دوسرے حالات بھی ہو سکتے ہیں. خود آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں کہ جب تقریباً آدھی دنیا اپنے گھروں میں قید ہے ایک موذی مرض کے خوف کی وجہ سے، تو ایک زمانہ وہ تھا جو ہم آزادی سے گھر سے باہر نکل سکتے تھے، ایک دوسرے سے مل سکتے تھے، ہاتھ ملا سکتے تھے، گلے مل سکتے تھے. لیکن آج کچھ دنوں کے لیے اگر تھوڑی سی پابندی لگ گئی ہے تو پوری دنیا بے چین ہے. ہم نعمتیں لینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ناگواریوں کو سامنا کرنے کے لیے، ان کو فیس کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. یہ شکر کے بالکل برخلاف ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جن ہاتھوں سے ہم نے نعمتیں لی ہیں اور شکریہ ادا کیا ہے، انہی ہاتھوں کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو بھی لیں جو بظاہر ہمارے لیے تلخ ہیں. یہاں کے اوپر میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے عرض کر دوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے ہماری فکر کے اعتبار سے ناگوار ہوں، لیکن واقعی اعتبار سے ناگوار نہ ہوں، بری نہ ہوں. اس لیے کہ جب تک ہم نعمت چھن نہ جائے تب تک ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں. قرآن میں خوف کی بات کہی گئی ہے کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، تمہیں مال کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے، تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے. تو جب آزمائش خدا نے ہم سے بتا دی ہے تو ہمیں اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. ابھی تک اتنا خوف نہیں تھا جتنا اس زمانے میں خوف ہے. یعنی خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم خوف کے زمانے میں ہمارے کتنے بندے ہو. آیا ہماری عبادت خوف کے زمانے میں کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ آیا جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو یا نہیں ادا کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ نعمتیں تمہاری ملکیت نہیں ہیں، ہم نے تمہیں بطور امانت عنایت کی ہیں. لہٰذا ان کو صرف اپنے لیے استعمال نہ کرو. بہت سی چیزیں ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا جو بہت مصروف تھی، جو ہوائی جہاز کو بھی اپنے لیے
سمجھتی تھی کہ یہ کتنی دیر میں پہنچا رہا ہے، ہم کو اور تیز چلنا چاہیے۔ جو لوگ اتنے بزی تھے کہ ان کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی، جو اتنا زیادہ مصروف تھے کہ ان کے پاس گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں تھا، خداوند عالم نے ایک بیماری موذی مرض کے خوف کے ذریعے سے لوگوں کو خاندان سے قریب کیا، لوگوں کو غربت سے قریب کیا، لوگوں کو بھوکمری سے قریب کیا۔ آج جتنا کار خیر آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ آج جب لوگوں کو ضرورتوں کا سامان نہیں مل پا رہا ہے تو ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ غربت کیا چیز ہے، فقر کیا چیز ہے، فاقہ کیا چیز ہے۔ اسی دوران ماہ مبارک رمضان کا حلول اور اس کا داخل ہونا، کہ جس کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لِیَجِدَ الْغَنِی مَسَّ الْجُوع، ماہ مبارک رمضان اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ دولت مند کو بھوک کا اندازہ ہو سکے کہ غریب لوگ کس طریقے سے فاقہ اور تشنگی برداشت کرتے ہیں، فقر و فاقے کو جھیلتے ہیں۔ لہٰذا یہ کرونا جیسے موذی مرض کا دورانیہ ہو یا ماہ مبارک رمضان کی برکتیں ہوں، ہمیں اس کو مثبت لینا چاہیے اور اس مثبت پیغام کو اپنے جان و دل کی گہرائیوں میں سمو لینا چاہیے۔ ممکن ہے یہ ہمارے لیے پیغام خیر ہو، اس لیے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ صرف چاکلیٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا ہے، اس کو صرف میٹھی چیز چاہیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مٹھائی ہی ہماری زندگی ہے اور مٹھائی کے علاوہ اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اگر کبھی دسترخوان پہ اس کو مرچ مل جائے تو وہ اعتراض کرتا ہے مرچ کیوں ڈالا ہے، یا پیاز مل جائے اس سے آنسو نکل آئیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ انتہائی بیکار چیز ہے۔ تو بچہ جس کو بیکار سمجھ رہا ہے، باپ اسی کو بازار سے خرید کے لایا ہے، پیسے دے کے لایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف اچھے حالات کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو ابھی ہمارے اندر گروتھ نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمارے اندر ترقی نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم بچپنے کی کیفیت میں ہیں۔ لیکن جس دن ہماری بصارت اور ہماری بصیرت کامل ہو جائے گی اور ہم اس لائق ہو جائیں گے کہ زندگی کے ترقیوں کو سمجھ سکیں اور زندگی کے مزاج کو اور اس کی حقیقت کو پا سکیں، تو اس دن پتہ چلے گا کہ یہ اسپیڈ بریکر بھی ہماری حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں، جس پر ہمارے ناک اور بھوں سکڑ جاتی ہیں، یا جو روڈ کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ موڑ بنائے جاتے ہیں، اگر یہ موڑ نہ ہو تو سیدھا راستہ ہمیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے سلا دے گا، اور اس سلانے کی وجہ سے ہمیں ایک ایسا ایکسیڈنٹ پیش آئے گا کہ جس میں ہماری زندگی بچ نہیں سکتی ہے۔ لہذا اگر میٹھے کی قدر ہوتی ہے تو تیکھے کے ساتھ، اگر ہم نعمتوں کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو مصیبتوں کے ساتھ۔ جب تک ہم مصیبتوں کو جھیلیں گے نہیں، تب تک امن و عافیت کا پیغام صحیح طریقے سے ہم تک نہیں پہنچتا۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم نعمتوں کا صحیح ادراک کر سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ واقعاً نعمتیں کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ ماہ مبارک رمضان جو عبادت کا مہینہ ہے، اس میں ہم صرف روزہ نہ رکھیں، صرف نمازیں نہ پڑھیں، بلکہ ماہ رمضان کا جو فلسفہ ہے کہ ہم دوسروں کی بھوک کو محسوس کر کے اپنے پڑوس میں، دوستوں میں، احباب میں، جان پہچان والوں میں، حتیٰ جن کو ہم نہیں پہچانتے، اگر وہ صاحبان ضرورت ہیں تو ہم صرف اپنی ضرورت کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں ان کو اپنا شریک قرار دیں اور انہیں اسی طریقے سے نوازیں جس طریقے سے خدا نے ہمیں نوازا ہے۔ تفسیر قرآن کے اس درس میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک سوال ہم کریں گے کہ جو فوری طور پر جواب آنے پر ہم اسے انعام کو مستحق قرار دیں گے، اور سوال یہ ہے کہ سورہ لقمان قرآن کی کون سے نمبر کی سورہ ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں، اور جناب لقمان نبی تھے یا نہیں تھے؟ یہ سوال آپ اپنے
جس کو کہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے یا میسج کے ذریعے سے فوری طور پر علی چینل کو، علی ٹی وی کو بھیجیں. جس کا سوال پہلے پہنچے گا اسی کو انعام کا حقدار قرار دیا جائے.